تم جیسے چور کی مدد کرنا میری مجبوری ہے، اسی لیے زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں۔ اسے مزے سے بستر پر دراز دیکھ آئلہ غصے سے بولی۔ وہ زخمی شخص تھوڑی دیر پہلے کھڑکی کے راستے کودا تھا، گن پوائنٹ پر اس ڈرپوک لڑکی کو مجبور کر کے۔ یہ کھاؤ جلدی، پین کلر بھی ساتھ رکھی ہیں۔ وہ کڑتے ہوئے ٹرے پٹختی صوفے پر جا بیٹھی، جبکہ ارکم میر کے لبوں پر پہلی بار مسکان ابھری۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ آئلہ نے گھور کر اس سرپھرے کو دیکھا۔ مجھ جیسی یتیم کو 2 وقت کا کھانا ملنا ہی بہت بڑی بات ہے، تھوڑا زیادہ لیا تو فوراً تفتیش شروع ہو جائے گی، اس لیے تم ہی کھاؤ۔ ارکم چند لمحے خاموش رہا۔ اگلی صبح آئلہ کی آنکھ کھلی تو وہ غائب تھا، مگر ٹیبل پر جگمگاتی ڈائمنڈ رنگ اور ایک پیغام تھا۔ جلد آؤں گا، مگر اس بار اکیلے نہیں، پوری بارات کے ساتھ۔ اس کے خطرناک پیغام پر آئلہ کے پیروں تلے زمین کھسکی تھی۔ جلد سے جلد کہیں چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی ہوگی، نہیں تو یہ لوگ مجھے مزید نقصان پہنچا دیں گے۔ ابھی تک میرے آدمی بھی نہیں آئے ہیں۔ پیٹ پر موجود زخم پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ خود سے ہی گویا ہوا تھا، تب لڑکھڑاتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ جب دوسری طرف سے ہی قدموں کی آہٹ سنتے ہوئے بے اختیار اس نے پلٹ کر یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف چھا چکا تھا، تبھی اس وقت گلی میں ایک بلب کی روشنی ہلکا ہلکا اجالا بکھیر رہی تھی۔ اپنے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ ایک طرف بڑھتے ہوئے ایک چھوٹی دیوار کی جانب بڑھا تھا اور ایک ہی چھلانگ میں دوسری طرف اتر چکا تھا۔ گھر چھوٹا تھا، مگر پچھلے لان میں ہلکی ہلکی گھاس اگی ہوئی تھی، جیسے کوئی اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتا ہو۔ ایک پیپل کا درخت بھی موجود تھا اور اس کے کچھ ہی آگے ایک چھوٹا سا برآمدہ، جہاں سے ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ زخم سے مزید خون بہنے لگا تو وہ ہمت جمع کرتے ہوئے آگے بڑھتے اس کھڑکی کے قریب گیا تھا، جہاں ہلکا پردہ موجود تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے، کہ سامنے ہی اسے کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت لیے ہوئے بھورے بالوں کے ساتھ وہ لڑکی کافی غیر معمولی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی ارکم میر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مل گئی، خود سے بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے چھلانگ لگاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب موجود آئلہ نے بے یقینی سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتے وہ پیچھے کی جانب ایک قدم لیتی ہوئی خوف اور ہراس سے پھیلی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جس کے پیٹ سے خون بہتے ہوئے اندر موجود شرٹ کو داغدار کر رہا تھا، مگر اوپر موجود سیاہ کوٹ نے اس کے زخم کو کافی حد تک چھپا رکھا تھا۔ لیکن اس کے ہاتھ پر لگا ہوا خون دیکھتے ہوئے خوف سے اس کا دل دھڑکنے سے انکاری تھا۔ تبھی وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی، جب ایک جھٹکے سے ارکم میر نے گن اپنی پچھلی جیب سے نکالتے ہوئے اس کے اوپر تانی تھی۔ خبردار، اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو یہیں کہ یہیں تمہیں مار ڈالوں گا اور تمہاری لاش بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ سرد انداز میں اسے گن سے دھمکاتے ہوئے وہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ تبھی آئلہ سفید پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ اوپر کھڑے کر چکی تھی۔ پلیز مجھے مارنے مت، تم جو چاہتے ہو میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جلدی سے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہتی ہوئی وہ اپنے قدموں کو دروازے سے دور ہٹا گئی تھی، تاکہ اس سرپھرے انسان کو یہ یقین دلا سکے کہ اس کا وہاں سے بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیا خبر وہ انسان اسے گولی سے ہی اڑا دیتا، جبکہ ارکم میر نے اپنے قدم بستر کی جانب بڑھائے تھے اور ایک جھٹکے سے ہی بستر پر بیٹھتے ہوئے اپنا سیاہ کوٹ کندھوں سے اتارتے ہوئے ایک طرف پھینکا تھا۔ اس کی سفید شرٹ داغدار ہو چکی تھی، خون بھل بھل بہتے ہوئے اس کے وجود کو کمزور کر رہا تھا، جبکہ آئلہ نے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ مجھے پٹی کرنے کا سامان چاہیے، اپنی آنکھیں اٹھا کر سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ گن سے اشارہ کرتے ہوئے اسے گویا ہوا تھا، جب آئلہ نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لائی تھی۔ میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ خوف اپنی جگہ تھا، لیکن وہ کسی کو یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تبھی سنجیدہ سے چہرے کے ساتھ بولتی ہوئی وہ جھجکتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اس کی جانب آتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب اس لڑکی کو خود سے قریب ہوتے دیکھا تھا تو ارکم میر اپنے لب بھینچ کر دراز ہو چکا تھا، ایک ہاتھ میں گن ابھی بھی تھام رکھی تھی کہ یہاں وہ لڑکی کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کرے تو مزید اسے ڈرایا جا سکے۔ بستر پر اس سے ایک مناسب فاصلہ رکھ کر بیٹھتی ہوئی وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی شرٹ کے نچلے 2 بٹن کھول چکی تھی۔ زخم کسی چاقو سے لگایا گیا تھا اور گہرا لگ رہا تھا۔ تبھی ہاتھ آگے بڑھا کر زخم کو صاف کرتی ہوئی وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، جبکہ ارکم میر کی نگاہیں تو اس کے چہرے سے ہی چپک کر رہ گئی تھیں۔ لب بھینچ کر ضبط کرتے ہوئے وہ کہیں اور دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، یا شاید وہ ایک بے اختیاری عمل
ویلکم ٹو آور چینل. ایک دفعہ نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتی ہوں. آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے. اس کے زخم کی جب وہ پٹی کر چکی تو اپنا سر اٹھاتے ہوئے جیسے ہی ارکم میر کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی. وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کیا اس کا آئلہ کو مارنے کا کوئی ارادہ تھا؟ نہیں, میں نے تو اس کی مدد کی ہے, یہ مجھے قتل نہیں کرے گا. خوف زدہ سی پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ارکم میر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے زخم سے پیچھے کھینچ گئی تھی. دیکھو, میں نے تمہاری مدد کی ہے, تم مجھے مارنے کی کوشش نہیں کرو گے نا؟ اپنا حلق تر کر کے کہتے ہوئے وہ اس سے نہ جانے کیا سننا چاہتی تھی. میں بھلا تمہیں کیوں مارنے لگا؟ تم تو میرے بہت کام آئی ہو. ہاں, اگر تم نے کچھ غلطی کرنے کی کوشش کی تو بعد کی گارنٹی میری نہیں. گردن ترچھی کر کے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر جھول رہی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے معصومیت سے گویا ہوا تھا, جبکہ آئلہ نے سن پڑتے ہوئے وجود کے ساتھ اسے دیکھا تھا. دیکھو, مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو تم, سمجھ آئی بات؟ ارکم میر کو گھور کر دیکھتی ہوئی وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی. مبادا یہ نہ ہو کہ سامنے موجود انسانوں سے کمزور جانتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش کرتا. حالک تو ایسا کچھ بھی سوچتے ہوئے سوکھ رہا تھا, جبکہ ارکم میر اس کی بات کے مطلب کو سمجھتے ہوئے اپنے لب دبائے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. جب اچانک سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. کہاں جا رہی ہو تم؟ سنجیدہ سے لہجے میں پوچھتے وہ آئلہ کا ہاتھ تھام چکا تھا. جب آئلہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک نگاہ اپنی کلائی کی جانب بھی ڈالی تھی جو اس کی گرفت میں برے طریقے سے آئی تھی. میں آپ کے لیے کھانا لینے کے لیے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو پین کلر دے سکوں, نہیں تو اتنی تکلیف کے ساتھ آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ اپنے لب کو تر کر بولتی ہوئی وہ کلائی اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی. اگر تم نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو گن ابھی بھی میرے ہاتھوں میں ہے, اسے دھمکا کر کہتے ہوئے ارکم میر نے آہستہ سے اس کی کلائی کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا, جس پر آئلہ خود کو مضبوط کرتی ہوئی قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گئی تھی. بستر پر نیم دراز وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے مگر چوکنا انداز میں تکلیف برداشت کر رہا تھا, جب آہستہ سے پھر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور آئلہ ہاتھ میں ٹرے تھامے ہوئے وہاں داخل ہوئی تھی. تم کتنی اچھی ہو اور ایک ہی بار میں میری بات کتنی آسانی سے سمجھ جاتی ہو. میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں, اس سے میرا کام بھی آسان ہو جائے گا. لب دبا کر بولتے ہوئے وہ سامنے ٹھہری ڈرپوک لڑکی کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا, جبکہ آئلہ اسے مزید پھیلتے ہوئے دیکھ کر اپنے دانت پیس گئی تھی. مانا کہ وہ ڈرپوک تھی, اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ ایسی حرکتیں اور باتیں کرتا. تم جیسے چور کی مدد کرنا میری مجبوری ہے, اس لیے زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں. اسے مزے سے بستر پر دراز دیکھ آئلہ غصے سے بولی. اس کے زخمی ہونے اور گھر میں چوری چھپے داخل ہونے پر وہ یہ خود سے ہی اخذ کر چکی تھی کہ وہ چور ہے, جبکہ ارکم اس کی بات پر خاموشی سے بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس کا سانس حلق میں خشک ہو رہا تھا. مگر یہ اس جیسے بے حس انسان پر واضح کرنا ضروری تھوڑی تھا. اس کی بات پر ارکم میر نے اپنے ایک آبرو کو اچکاتے ہوئے اس کی جانب یوں دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو, چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں. وہ زخمی شخص تھوڑی دیر پہلے کھڑکی کے راستے کودا تھا, گن پوائنٹ پر اس ڈرپوک لڑکی کو مجبور کر کے. یہ کھاؤ جلدی, پین کلر بھی ساتھ رکھی ہیں. وہ کڑتے ہوئے ٹرے پٹکتے صوفے پر جا بیٹھی, جبکہ ارکم میر کے لبوں پر پہلی بار مسکان ابھری. تم نہیں کھاؤ گی؟ لب دبا کر سنجیدہ سے اس کی آواز ابھری تھی تو آئلہ نے گھور کر اس سرپھرے کو دیکھا تھا, یوں جیسے حالات اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہو. تبھی دانت پیستے ہوئے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈال گئی تھی. مجھ جیسی یتیم کو 2 وقت کا کھانا ملنا ہی بڑی بات ہے, تھوڑا زیادہ لیا تو فوراً تفتیش شروع ہو جائے گی, اس لیے تم ہی کھاؤ. ارکم چند لمحے ساکت رہا. الفاظ بے حد سنگین تھے مگر وہ یوں ادا کر رہی تھی جیسے یہ اس کا روز کا کام ہو. کھانا کھا کر پین کلر لیتے ہوئے وہ جیسے ہی فری ہوا تھا تو سامنے ہی ایک نگاہ اس لڑکی کی جانب پڑی تھی جو صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی. شاید وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی, تبھی اس وقت بغیر کسی مناسب جگہ کے بھی اسے نیند آ چکی تھی. آئلہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کب پین کلر کا اثر ہوا تھا اور کب وہ نیند کے غلبے میں گیا تھا اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوا تھا. کچھ گھنٹوں کی پرسکون نیند لیتے ہوئے اس کی آنکھ 4 بجے کھلی تھی. سامنے ہی آئلہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں سوئی ہوئی تھی, جبکہ ارکم میر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. اگلی صبح آئلہ کی آنکھ کھلی تو وہ غائب تھا. شکر ہے وہ چلا گیا ہے. گہرا سانس بھرتی ہوئی وہ اطمینان کے ساتھ اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی. امید کرتی ہوں اس کا زخم اب ٹھیک ہو. وہ چور تھا مگر تھا تو انسان ہی, اور آئلہ کو کسی کی تکلیف پر بے اختیار تکلیف ہوتی تھی. مگر جیسے ہی نگاہ ٹیبل پر جگمگاتی ڈائمنڈ رنگ پر پڑی تھی اس کا وجود ساکت ہوا تھا اور ایک پیغام تھا. جلد آؤں گا مگر اس بار اکیلے نہیں, پوری بارات کے ساتھ.
اس کے خطرناک پیغام پر آئلہ کے پیروں تلے زمین کھسکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کل رات اس نے ایک اجنبی کی مدد کرتے ہوئے اچھائی کی تھی یا پھر اپنے ہی سر کوئی مصیبت مول لے لی تھی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے ناشتے میں ذوحان کو یہ گھی کے تلے ہوئے پراٹھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تمہیں ایک ہی بات کتنی دفعہ سمجھانی پڑے گی؟ تھکے ہوئے وجود کے ساتھ وہ اس وقت میز پر کھانا لگانے میں مصروف تھی جب اس کی تائی دندناتے ہوئے باہر آئی تھی اور ٹیبل پر موجود پراٹھے دیکھتے ہوئے ان کے تو سر پر لگی تھی اور تلووں پر بجھی تھی۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی تھی کہ ان کے کسی بھی حکم کے خلاف جانے کی کوشش کرتی؟ تبھی ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو تھامتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر گویا ہوئی تھی۔ وہ تائی، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے ہیں، تایا جان نے پراٹھوں کی فرمائش کی تھی۔ اپنی آنکھیں میچ کر تکلیف پر قابو پاتے ہوئے وہ آہستہ آواز میں گویا ہوئی تھی جب اس کی تائی نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ آئندہ خود سے فیصلے کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سرد گھورتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے تایا اور ان کا اکلوتا بیٹا ذوحان وہاں آئے تھے اور خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو چکے تھے، مگر ان میں سے کسی کو بھی آئلہ کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ناشتہ کرتی یا نہیں۔ وہ اس گھر میں ایک یتیم تھی اور یہاں موجود باقی تمام لوگوں پر صرف ایک بوجھ، جبکہ اس کی آنکھیں بوجھل سی ذوحان کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ خوبرو اور جوان مرد تھا اور آئلہ سے محبت کا دعوے دار بھی، تو اس کی تکلیف ذوحان کو کیوں دکھائی نہیں دے رہی تھی؟ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان ناشتہ کیا گیا تو دوبارہ سے کچن میں واپس چلی گئی تھی۔ آنسو آنکھوں کو تکلیف دینے لگے تو آنکھیں بے اختیار سرخ پڑ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنا ناشتہ لیتے ہوئے وہیں موجود ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی دھونے والے حلق میں ڈال رہی تھی جب کچن کے اندر کوئی داخل ہوا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کے تایا کا بیٹا ذوحان تھا۔ اس کی جانب چل کر آتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ماما کی باتوں کا برا مت مانا کرو، تم جانتی تو ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بابا کے پورے بزنس کو میں سنبھال لوں تو بہت جلد ماما سے ہم دونوں کے نکاح کی بات کروں گا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر کہتے ہوئے وہ اسے دیکھ کر گویا ہوا تھا، جس پر آئلہ کی آنکھیں تو جگمگا اٹھی تھی۔ وہ ذوحان سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن ایک عزت کی خواہش تھی کہ شاید سامنے ٹھہرا ہوا یہ مرد اسے دلانے میں کامیاب ہو جائے۔ شاید اگر ذوحان کا نام اس کے وجود سے جڑے تو اس کے نصیب میں محبت بھی لکھ دی جائے، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی بھی ایک انسان سے تھوڑی نہ جڑی ہو سکتی ہے۔ تبھی مسکراتے ہوئے ذوحان کو دیکھ کر وہ اپنا سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ مجھے آپ پر یقین ہے، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے سرخ پڑتے ہوئے گالوں کے ساتھ ذوحان کو دیکھا تھا، جس کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھرتے ہوئے رنگوں کے ساتھ ہی گہری ہو گئی تھی اور وہ پلٹتے ہوئے دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے کچن کے خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے آئلہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ پچھلے صحن کے چھوٹے سے برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھی ہوئی اپنے ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے ہوئے آہستہ آہستہ پی رہی تھی، جب کوئی اندھیرے میں ہی دیوار پھلانگ کر صحن میں کودا تھا۔ آئلہ کے ہاتھوں سے لڑکھڑاتے ہوئے مگ گرنے ہی لگا تھا۔ جب کپکپاتی ہوئی ٹانگوں سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ آنکھیں پھیلائے ہوئے سامنے ابھرتے ہوئے سائے کو دیکھ رہی تھی۔ سانس حلق میں خشک ہو رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ پہلے وہ چور اور پھر اب یہ۔ اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوتی، کسی نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ پیچھے پلر سے اس کے وجود کو لگاتے ہوئے وہ سامنے ٹھہرا ہوا نوجوان ہلکا سا مسکرایا تھا، جس پر آئلہ اپنا سانس روکے ہوئے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پرکشش اور وجیح نقوش دھیمی سی روشنی بھی واضح تھے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ ارکم میر تھا، جو پرشوق نظروں سے اس کے ہی وجود کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو باربی ڈول؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ پرشوق نگاہوں سے اس کی نظروں میں دیکھ رہا تھا، جو خوف سے اپنی آنکھیں پھیلائے ہوئے اسے اپنے بے حد نزدیک دیکھ رہی تھی۔ تبھی ہوش میں آتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے وجود کو خود سے دور کرنا چاہا تھا، جبکہ اس کا وجود اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹا گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں، پچھلی دفعہ میں نے تم پر ترس کھا کر تمہاری مدد کر دی تھی، مگر اب ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا، اس لیے فوراً سے میرے گھر سے نکلو۔ گھور کر کہتے ہوئے وہ ایک ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے باہر نکلنے کی تاکید کر گئی تھی۔ جہاں سے وہ آیا تھا وہیں سے دیوار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، جس پر ارکم میر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ میرے پاس ایک گن بھی ہے؟ اپنی گردن ترچھی کر کے کہتے ہوئے وہ اسے واضح الفاظ میں ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کا بارہا اثر بھی ہوا تھا۔ تبھی آئلہ اپنے ہاتھ کو نیچے کرتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، اگر تم اس طرح سے گھر میں آتے رہو گے تو لوگ مجھ پر شک کریں گے۔ اگر کسی نے تمہیں اس طرح دیکھ لیا تو؟ اپنے لب کتر کر کہتے ہوئے وہ اسے جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سامنے ٹھہرا ہوا یہ انسان شاید اس کا پیچھے چھوڑ دے۔
जब आगे बढ़ते हुए वो नरमी से उसके एक गाल पर अपना हाथ रख गया था। पहले मैंने सोचा यही कि मैं अपने वादे पर कायम रहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे मेरा वादा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं मजबूर हो गया अपने कहे हुए से फिरने पर। वो लड़का कौन है? नरमी से अपने हाथ की उंगलियां उसके गाल पर फेरते हुए वो नहायत ही धीमी आवाज़ में गोया हुआ था, जबकि आयला उसकी बात का मरकज़ समझते हुए अपना सांस रोक गई थी। वो ज़रूर जोहान के बारे में पूछ रहा था। कौन? लड़खड़ाते हुए लहजे में बोलती वो आंखें फैलाए हुए उसे देख रही थी। उसे कैसे मालूम? और मज़ीद उसे क्या क्या मालूम है? वो चोर था, उसके हाथ में गन थी, क्या मालूम वो कुछ कर देता तो? तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए साफ साफ बताओ वो कौन है और तुमसे अपने नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या वो जानता नहीं कि तुम अरकम मीर की अमानत हो? सर्द निगाहों से आयला के वजूद को देखते हुए वह नहायत आहिस्ता आवाज़ में गोया हो रहा था, जबकि आयला के अल्फाज तो हलक में ही दम तोड़ चुके थे। वो जिसे मजाक या फिर एक वक्ती जज्बा समझ रही थी, वो इंसान तो उसके आसपास मौजूद लोगों की तफ्तीश कर रहा था। क्या वो संजीदा था? मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ मिस्टर अरकम मीर। तुम क्या समझते हो खुद को? ये मेरी ज़िंदगी है और इस बात का फ़ैसला मैं करूँगी कि मेरी ज़िंदगी में कौन दाखिल होता है और कौन नहीं। वो जोहान मलिक है, मेरा कज़न, और बहुत जल्द हम दोनों निकाह। खुद को मजबूत करते हुए वह मुठ्ठियाँ भींच कर बोल ही रही थी कि निकाह की बात आते ही अरकम मीर की आंखें सुर्ख पड़ी थी। तभी उसे दोनों बाजू से दबोच कर अपनी जानिब खींचते हुए वो उसकी कमर के गिर्द हाथ मजबूती से हायल कर चुका था, जबकि दूसरा हाथ उसके बालों पर हल्की सी गिरफ्त रखे हुए था। खबरदार, तुमने किसी गैर इंसान का नाम लबों से निकालने की कोशिश भी की तो आयला एहसन मैं अभी और इसी वक्त भूल जाऊंगा। सर्द नज़रों से आयला के वजूद को देखकर कहते हुए वो इतनी सख्ती से गोया हुआ था कि बेइख्तियार आयला अपने लब भींच कर रह गई थी। मज़ीद कोई भी अल्फाज उसके लबों से अदा ही नहीं हो रहे थे। तुम सिर्फ मेरी हो अरकम मीर की, कोई तुम्हारी जानिब निगाहें उठाकर देखे ये मुझे गवारा नहीं। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और बहुत जल्द मैं ये हक कानूनन और शरई दोनों तरीके से हासिल कर लूँगा। आहिस्ता सी आवाज़ में उसके कान के पास झुककर कहते हुए वो अपनी पुरतपश सांसों का लम्स उसके कान पर छोड़ रहा था, जबकि आयला उसके हिसार में ठहरे हुए हल्का हल्का कपकपा रही थी। आखिर कहाँ महसूस की थी उसने किसी मर्द की यूं गुर्बत? जोहान की मोहब्बत के बावजूद भी वो उसके और अपने दरमियान एक लकीर हायल किए रखती थी। कभी भी उसे उस लकीर से तजावज़ करने की इजाज़त नहीं दी थी और सामने ठहरा हुआ ये इंसान तमाम हदों को फलांग रहा था। मुझे जाने दो। बेइख्तियार आंखों में आंसू भर आए थे तो अरकम मीर ने ठहर कर उसकी जानिब एक निगाह देखी थी और फिर गहरा सांस भरकर उसके वजूद पर अपनी गिरफ्त हल्की करते हुए वो दोनों हाथों को उसके बाजू पर हल्का सा जमा गया था। किसी और के बारे में सोच कर भी अपना जहन आलूदा मत करो। तुम्हें मुझ तक आना है, तुम्हें मेरे लिए बनाया गया है, अरकम मीर के लिए, और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें अपना बना कर रखूँगा। इसीलिए सिर्फ मुझे सोचो। नरमी से बोलते हुए वो उसके चेहरे को देखकर गोया हुआ था, जबकि आयला उसके हिसार में मौजूद हल्का हल्का कपकपाते हुए अपने लब भींच कर खड़ी हुई थी। मज़ीद कुछ भी कहने की हिम्मत उसके वजूद में मौजूद ही नहीं थी। जिस तरह कुछ देर पहले उसने किसी और से निकाह के नाम पर रिएक्ट किया था, वो भूल कर भी ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करने वाली थी। उसे अपनी जगह पर साकत मुंजमद देखते हुए बेइख्तियार अरकम मीर ने अपनी गिरफ्त को उस पर हल्का किया था और अपने कदमों को दो कदम पीछे ले गया था। मैं 2 दिन बाद आऊँगा तुमसे निकाह करने के लिए, तैयार रहना। आहिस्ता से उसकी आवाज़ उभरी थी। उसके चेहरे पर ही निगाहें टिकाए हुए वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते हुए अंधेरे में गायब हुआ था और देखते ही देखते दीवार फलांगते हुए वो उसकी नज़रों से भी ओझल हो चुका था, जब धड़कते हुए दिल के साथ वहीं बरामदे में दोजानू होकर बैठते हुए वो अपना चेहरा हाथों में छुपा गई थी। अगला दिन नहायत अजीब सा था। उसका दिल बार बार घबराहट का शिकार हो रहा था। वो ये सब कुछ मानना नहीं चाहती थी, मगर न जाने क्यों दिमाग में ये सब कुछ मानने पर उकसा रहा था कि अगर वो अपनी बात पर कायम रहा तो, अगर कल वो सच में आ गया तो। ऐसा नहीं हो सकता। जोहान उसे पसंद करता था, वो उसकी शादी किसी और से भी नहीं होने देता। ऐसा ही था, मगर वो पसलियों से सर पटखाते हुए अपने दिल का क्या करती, और दिमाग जो बार बार उसी के ख्यालात में उलझ रहा था। तभी अपने हाथों को मरोड़ते हुए उसने एक फ़ैसला लिया था। अपने कदम जोहान के कमरे की जानिब बढ़ाए थे। दरवाज़ा खटखटाया ही था जब एक नज़र पलटकर आसपास देखकर ये यकीन भी करना चाहा था कि उसकी ताई वहाँ मौजूद नहीं थी। शुक्र का गहरा सांस भरते हुए वो अंदर से आवाज़ आने पर दाखिल हुई थी। जोहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उंगलियों को चिटखाते हुए वो अपनी निगाहों को नीचे झुकाए हुए यूं गोया हुई थी कि बेइख्तियार जोहान मलिक ने पलटकर उसका चेहरा देखा था। हाँ, वो हसीन थी और यही एक चीज़ थी जो जोहान मलिक को उसके साथ बांधे हुए थी। मगर वो अनापरस्त इंसान था। जो चीज़ एक मरतबा उसकी अना के आड़े आ जाती थी वो उसे ज़िद बना लेता था। बोलो। संजीदा और भारी से लहजे में उसकी आवाज़ उभरी थी तो बेइख्तियार आयला ने सर उठाकर उसका चेहरा देखा था। मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम ताई से बात कब करोगे?
मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से निकाह कर लें, अपनी उंगलियों को मसल कर कहती हुई वह ज़रा झिझक कर गोया हुई थी। लहजा लड़खड़ाया था तो बेइख्तियार ज़ोहान के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। वो उसे बता नहीं पाई थी कि कोई इंसान उसे धमकी दे रहा था, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। तभी उससे फ़रार हासिल करने के लिए वो एक महफूज पनागा चाहती थी, जबकि ज़ोहान को तो यही महसूस हो रहा था कि वो उससे शादी करने के लिए कितनी बेताब है। कर लेंगे शादी, इतनी भी क्या जल्दी है? हाथ उठाकर लापरवाही से कहते हुए वो अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। आयला अपनी जगह पर ठहरी हुई बस उसका चेहरा देखकर रह गई थी। अगर वो उससे मोहब्बत का दावेदार था तो पहल क्यों नहीं करता था? हर बार अपनी निस्वानियत को कुचलते हुए उसे ही पहल क्यों करनी पड़ती थी? ज़ोहान, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ तुम ताई से बात करो ना। मैं चाहती हूँ कि 2 ही दिनों में हम निकाह कर लें। जब तक घर वाले सब राज़ी नहीं हो जाते हम रुखसती नहीं लेंगे, लेकिन कम अज़ कम हम निकाह तो कर ही सकते हैं ना। अपने लब को तर कर कहती हुई वो एक मरतबा फिर अपनी इज़्ज़त नफ्स पर पैर रखते हुए गोया हुई थी। नहीं जानती थी कि सामने बैठे हुए इंसान को उसका झुकना किस कदर अच्छा लग रहा था, और यही चीज़ थी जो ज़ोहान मलिक को ऊंची मसनद पर बिठाने का बायस बन रही थी। ठीक है, मैं अम्मी जान से बात कर लूँगा। लापरवाही से कहते हुए वो एक निगाह सामने ठहरी हुई लड़की पर डालते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। जबकि उसका इतना ही कहना था, आयला का चेहरा खिल उठा था। वो अगर बात कर रहा था तो इसका मतलब ये था कि वो ज़रूर अपनी माँ को राज़ी कर ही लेता। तभी इत्मीनान की एक लहर उसके वजूद में दौड़ गई थी। अब उसे अरकम मीर से डरने की ज़रूरत नहीं थी। वो चाहे जितना बड़ा ही गुंडा सही, एक मरतबा उसकी शादी ज़ोहान से हो गई तो फिर वो भी कुछ नहीं कर सकेगा। ये एक इत्मीनानदा बात थी। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का फिर इंतज़ार करूँगी, संजीदगी से कहती हुई वो इत्मीनान भरा सांस लेते हुए अपने कदमों को वापसी की जानिब पलटा चुकी थी। दरवाज़ा अपने पीछे बंद हुआ था तो सामने रखे हुए पेपर से निगाह हटाकर ज़ोहान ने उसकी जानिब देखा था और लबों पर भरपूर मुस्कुराहट फैल गई थी। मुझे पसंद है जब तुम अपने इज़्ज़त नफ्स को भी एक तरफ रखते हुए मेरे सामने झुकती हो। तुम्हारे चेहरे पर ये जो मासूमियत है। दूसरे दिन सुबह के वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया गया था। तभी झिझकते हुए वो दरवाज़ा खोलते हुए सामने ठहरी हुई अपनी ताई को देख रही थी। वो उनके संगीन रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रही थी। जानती जो थी कि उसकी ताई उससे कितना खफा रहती है। वो उसे सख्त नापसंद करती थी, और अब जब ज़ोहान ने उनसे शादी की बात की होगी तो उनका सख्त तरीन रद्द-ए-अमल सामने आएगा। मगर खिलाफ तवक्को उनकी खामोशी को महसूस करते हुए अपना सर उठाते हुए उनकी जानिब देख गई थी। आज तुम्हारा निकाह है, शाम के वक्त तैयार हो जाना। सर्द सी निगाहों से सामने ठहरी हुई आयला के वजूद को देखते हुए वो हाथ में थामा गया जोड़ा उसके हाथ में थमा चुकी थी। सुर्ख रंग का वो लहंगा कुछ जेवर के साथ वो बिलाशुबा उसमें हसीन लगती, मगर उसकी ताई के तासुरात यूँ क्यों थे? लेकिन फिर फ़िलहाल के लिए वो नाराज़ होंगी। जब ज़ोहान ने उनसे निकाह की बात की होगी तभी समझते हुए वो खामोशी से अपना सर इस बात में हिलाते हुए उनसे लहंगा थाम चुकी थी। दरवाज़ा अपने पीछे बंद करके अंदर बिस्तर की जानिब कदम बढ़ाए थे तो बेइख्तियार लहंगे को खोलकर खुशी से देखा था। सुर्ख रंग का लहंगा जिसमें बारीक काम किया हुआ था, बिलाशुबा वो नफासत और मायार में बुलंद था। साथ रखा हुआ कुंदन का जेवर भी ख़ानदानी लग रहा था, मगर यह जेवर उसने कभी भी ताई के पास नहीं देखा था। फिर अपने ख़यालात को दूर झटक चुकी थी। हो सकता है कि ताई ने उसे कभी ना दिखाया हो और यह ज़ोहान की दुल्हन के लिए रखा हो। बिलख्तियार खुशी की एक लहर उसके वजूद में फैल गई थी। आखिरकार अब वो ज़ोहान मलिक के निकाह में जाते हुए एक इज़्ज़त का रुतबा पा लेगी। इज़्ज़त ही तो थी जो वो हमेशा से चाहती थी, मगर नहीं जानती थी कि उस इज़्ज़त नफ्स को कुचलते हुए वो अपनी इज़्ज़त को बनाना चाह रही थी। जबकि जो इंसान अपनी इज़्ज़त को हाथों से ही गंवाने पर तुला हुआ हो उसे दूसरा इंसान इज़्ज़त तो नहीं दे सकता था। शाम के वक्त एक ब्यूटिशियन उसके कमरे में दाखिल हुई थी। नीचे से शोर और हंगामे की आवाज़ें आ रही थी, जबकि वो अंदर खुद धड़कते हुए दिल के साथ तैयार होते हुए उस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी जब वो ज़ोहान के निकाह में आ जाती। उसने तो सादा से निकाह की बात की थी, मगर यहाँ तो पूरी की पूरी बारात ही बुला ली गई थी। इससे साबित हो रहा था कि ज़ोहान उससे कितनी मोहब्बत करता है। वो खुश थी, खुश होती भी क्यों ना, आखिर एक जायज़ रिश्ता था जो उसे अपनी महफूज पनाह में लेते हुए हमेशा हमेशा के लिए उसका होने जा रहा था। ब्यूटिशियन उसको तैयार कर चुकी तो अगली बारी लिपस्टिक लगाने की आई थी। जब फैली हुई आंखों के साथ उसने ब्यूटिशियन के हाथ में थामी गई उस लिपस्टिक को देखा था। आप मुझे सुर्ख रंग लिपस्टिक क्यों लगा रही हैं? मेरे दूल्हे को सुर्ख रंग की लिपस्टिक पसंद नहीं है। कहते हुए उसके गाल बेतहाशा सुर्ख पड़े थे। वो जानती थी कि ज़ोहान को कभी भी सुर्ख रंग की लिपस्टिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तभी खामोशी से उसने ब्यूटिशियन को ये ना लगाने का इशारा किया था। मिस, हमें बोला गया है कि आपको सुर्ख रंग की लिपस्टिक ही लगानी है और ये फरमाइश ख़ास तौर पर आपको दूल्हे की तरफ से आई है। संजीदा से चेहरे के साथ कहती हुई ब्यूटिशियन ने उसके चेहरे को देखा था। जब आयला भी अपने लबों को कुतरते हुए उसकी जानिब देख गई थी कि वो क्या कह रही थी। फिर शायद हो सकता है ताई ने ऐसा कहा हो, लेकिन सामने ठहरी हुई लड़की तो उसे कह रही थी कि उसके दूल्हे ने यानी ज़ोहान ने कहा था।
خیر یہ معاملہ وہ بعد میں سلجھا ہی لیتی، تبھی خاموشی سے لپسٹک لگانے کا اشارہ کیا تھا اور اپنی جگہ پر قائم وہ خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ جب بیوٹیشین نے لپسٹک لگا کر اسے مکمل طور پر تیار کیا تھا تو ایک پل کے لیے اسے دیکھتے ہوئے وہ بھی ٹھٹک کر رکی تھی۔ ٹوٹ کر نکھار آئلہ کے وجود پر آیا تھا تو وہ ایک خوبصورت دلہن بنے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سرمئی بڑی بڑی آنکھیں کاجل لگنے اور زیادہ گہری اور خوبصورت ہو چکی تھی، جس پر اس کے گھنے خوبصورت بال کھلے ہوئے دوپٹے کے اندر اس کی کمر کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، خوشی دل سے کہتے ہوئے بیوٹیشین نے اپنے سامان کو سمیٹا تھا اور اس کی جانب ایک نگاہ دیکھا تھا۔ شکریہ، جبکہ اس کی بات پر آئلہ نے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ شکریہ کہا تھا۔ ابھی بیوٹیشین کو نکل کر گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ خوش وجود کے ساتھ وہ جیسے ہی پلٹی تھی، سامنے ہی شیروانی میں ٹھہرے ہوئے انسان کو دیکھتے ہوئے اس کے ہوش اڑے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اٹکتے ہوئے لفظوں کے ساتھ کہتے ہوئے وہ پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے ٹھہرے ہوئے ارکم میر کو دیکھ رہی تھی، جو یکٹک اس کے چہرے پر ہی نگاہیں ٹکائے ہوئے مبہم تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آہستہ آواز میں کہتے ہوئے وہ اس کی جانب چند قدم چل کر آیا تھا۔ جب وہ اتنی ہی تیزی سے قدم اپنے پیچھے لیتے ہوئے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کر گئی تھی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ کر کہتے ہوئے وہ اپنے غصہ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیچے پورا گھر اس کی شادی کی خوشی میں بھرا گیا تھا اور یہاں وہ انسان اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اگر کوئی اوپر آ جاتا تو وہ سب لوگ کیا سوچتے؟ خوف کی ایک لہر تھی جو آئلہ کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ میں تمہارا ہونے والا دلہا ہوں اور میں اپنی دلہن سے ملنے کے لیے کیا نکاح سے کچھ دیر پہلے نہیں آ سکتا؟ تم سے کچھ کہنا تھا، اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ ارکم میر کے الفاظ لبوں سے ادا ہوئے تھے تو وہ بے اختیار بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے اپنی ہی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ تو لگتا ہے انہوں نے صحیح طریقے سے تمہیں بتایا نہیں۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، تمہارا نکاح مجھ سے ہونے جا رہا ہے، تمہارے اس سو کالڈ کزن سے نہیں، اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ سرد نگاہوں سے زوہان کے ذکر پر اسے دیکھتے ہوئے وہ اپنے لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مزید الفاظ اسے کھائی سے آتے ہوئے سنائی دیے تھے۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر پھر اسے تمام باتیں یاد آئی تھیں، وہ سرخ قیمتی جوڑا، وہ کندن کا زیور، وہ تائی کا خاموش لہجہ اور بیوٹیشین کا اسے سرخ لپسٹک لگانے پر اصرار کرنا۔ وہ سب کچھ کیا تھا؟ خوف کی ایک لہر تھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل چکی تھی۔ نہیں، زوہان اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو اسے بے حد پسند کرتا تھا، وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا اور کسی اور کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے اس نے مضبوطی سے لہنگے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ میں خود زوہان سے بات کر لوں گی، ہاں میں اس سے بات کروں گی، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ وہاں سے بس جانے کے لیے پر تول رہی تھی جب آگے بڑھتے ہوئے ارکم میر نے اس کے سامنے اپنے قدم مضبوطی سے جمائے تھے۔ تم چاہے اس سے پوچھ لو یا پھر کسی سے بھی، یہ سچ بدلنے نہیں والا ہے۔ اس نے تمہیں چند کروڑ کی ڈیل کے پیچھے مجھے دے دیا ہے۔ وہ تو چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں بس آ کر یہاں سے لے جاؤں، یہ نکاح والا جھنجٹ بعد کے لیے چھوڑ رکھوں۔ یہ تو میں نے ہی اس سے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے باعزت طریقے سے نکاح کر کے لے کر جاؤں گا۔ ایک مزید دھماکہ آئلہ کے سر پر ہوا تھا تو وہ بے اختیار پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے ٹھہرے ہوئے ارکم میر کو دیکھ رہی تھی۔ وجود اس کے ہر ایک لفظ کی نفی کرنے پر تلا ہوا تھا، مگر آنکھوں دیکھا وہ جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اپنے نکاح کے دن کسی غیر سے بات کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر سے اجازت لینی چاہیے؟ سرد سے اس کے الفاظ گونجے تھے تو بے اختیار آئلہ کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے تم پر یقین نہیں، میں ایک مرتبہ اس سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہتے ہوئے پلٹ کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی جب خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے ارکم میر نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے نکلتے ہوئے وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنی حویلی کی دوسری منزل پر تھی اور اس کے سب سے پہلے دروازے پر ہی زوہان کھڑا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ تو جاننے کے لیے بڑھتے ہیں آگے کہانی کی طرف۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اس کی جانب بڑھی تھی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے ایک طرف موجود بالکنی میں اپنے قدم بڑھائے تھے جو پچھلے ذہن سے دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے زوہان؟ بھیگی ہوئی نم سرخ آنکھوں کے ساتھ کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جبکہ زوہان کے چہرے پر بیزاریت کی لہر تھی۔ کیا ہے؟ خاموشی سے نکاح کرو اور جاؤ یہاں سے۔ سرد نظروں سے آئلہ کے دلکش وجود کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی نگاہوں کو پھیر گیا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، تم نے مجھ سے کہا تھا تم مجھ سے شادی کرو گے، پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ انسان کیوں میرے کمرے میں آ کر کہہ رہا ہے کہ میرا ہونے والا دلہا وہ ہے؟ میرا نکاح اس سے ہونے والا ہے، تم سے نہیں۔
उसकी आस्तीन को मुट्ठी में थाम कर झंझोड़ते हुए वो सामने ठहरे हुए ज़ोहान को पूरे वजूद को झंझोड़ कर डालना चाहती थी, जो उसके वजूद को तार तार करते हुए यूं बन रहा था जैसे वो आयला को जानता ही नहीं। वो ठीक कह रहा है, क्योंकि तुम्हारा निकाह उससे ही होने वाला है, संजीदगी से कहते हुए ज़ोहान ने एक नज़र उसके हसीन सरापे पर डाली थी। अगर बात इतनी बड़ी डील की नहीं होती तो वो कभी भी सामने ठहरी हुई लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं देता। ये लड़की उसके ताबे थी, मगर खैर था, उस जैसी बहुत सी लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आ जाती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी ही मोहब्बत को किसी और के हवाले कैसे कर सकते हो? बेयकीनी से कहते हुए उसने ज़ोहान मलिक का चेहरा देखा था, जो एक झटके से उससे अपनी आस्तीन को छुड़ाते हुए एक कदम पीछे ले चुका था। चली जाओ यहाँ से, मुझे मज़ीद बेजार मत करो, मैं पहले ही इस निकाह के तमाशे से तंग आया हुआ हूँ, सर्द मोहरे से कहते हुए वो पलटकर वहाँ से जाने ही लगा था, जब एक झटके से आगे बढ़ते हुए आयला ने उसके सामने अपने कदम मजबूती से जमाए थे। क्या तुमने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है? क्या तुमने मुझे चंद रुपयों के लिए किसी और के हवाले कर दिया? बेयकीनी से अल्फाज आयला के लबों से अदा हुए थे तो ज़ोहान ने एक पल के लिए ठहर कर उसके चेहरे को देखा था, और फिर उसके लबों से बेइख्तियार निकला था, हाँ तो क्या करता? सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने सर पर बिठाए रखता। अपनी आबरू को उचकाकर कहते हुए वो उससे यूं गोया हुआ था कि बेइख्तियार आयला का हाथ उठा था और ज़ोहान मलिक के चेहरे पर अपना निशान छोड़ता चला गया था। तुम एक निहायत ही कमज़ोर और बेहिस इंसान हो, जिसने आज पैसों के लिए अपनी ही मोहब्बत को बेच दिया, वो कल को किसी को भी बेच सकता है। मुझे तो शुक्र करना चाहिए कि मेरी शादी तुमसे नहीं हो रही, नहीं तो कल तो तुम अपनी बीवी को भी बेच देते। तकलीफ़ हद से सिवा हुई थी तो वो भीगी हुई आवाज़ के साथ कहते हुए ज़ोहान मलिक का चेहरा देख रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जबकि ज़ोहान तो इस तौहीना में इस लहजे और उसके हाथ पर ही गुस्से से खोल उठा था। तभी हाथ आगे बढ़ाकर थप्पड़ मारने के लिए उठाया ही था जब किसी ने मजबूती से उसका हाथ थामा था। ज़ोहान मलिक, खबरदार, तुमने मेरी होने वाली बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो अरकम मीर हाथ जड़ों से उखाड़ना अच्छे तरीके से जानता है। सर्द नज़रों से ज़ोहान के वजूद को देखते हुए वो एक झटके से उसका हाथ पीछे की जानिब धकेलते हुए गोया हुआ था, जिस पर एक लड़खड़ाते हुए एक कदम वो पीछे हो चुका था। मजबूती से आगे बढ़कर आयला का हाथ थामे हुए ज़ोहान मलिक के सामने ही उसे लिए हुए दूसरी जानिब बढ़ गया था, जबकि पीछे मौजूद ज़ोहान मलिक ने गुस्से से उसे जाते हुए देखा था। मगर फिर खैर है, इस जैसी बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे, बेजारियत से कहते हुए वो अपने कदमों को बाहर की जानिब बढ़ा गया था। सुर्ख दुल्हन के जोड़े में मलबूस पूर सजी हुई वो निहायत दिलकश लग रही थी, मगर उसका सोगवारियत लिए हुए हुस्न उसकी खूबसूरती को भी चार चांद लगा गया था। चेहरे पर घूंघट गिराए हुए वो अरकम मीर के करीब बैठी हुई अपनी लरसती हुई उंगलियों में लहंगे को मजबूती से थामे हुए अपने लब भींच कर बैठी थी। सुर्ख आंखों से बस आंसू छलकने को ही तैयार थे, मगर उसने उन आंसू को बहने की इजाज़त नहीं दी थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज ख़त्म हुए थे तो बेइख्तियार वो किसी नींद से जागते हुए अपना सर उठाकर पास बैठे हुए अरकम मीर को देख गई थी। ये इंसान चाहे जो भी था, लेकिन उसने उसे सरेआम इज्जत दी थी, वो इसी इज्जत के पीछे ही तो ख्वार हुई थी, और अब जब एक अनजान इंसान उसे वही इज्जत दे रहा था तो वो क्यों कर कबूल न करती। लब कपकपाए थे, मगर उसने अल्फाज अदा कर ही दिए थे, कबूल है। आहिस्ता से बोलते हुए वो अपना सर झुकाकर इस हकीकत को कबूल कर चुकी थी। हाँ, वो एक अनजान इंसान को अपना महरम बना चुकी थी, वो इंसान जो चंद दिन पहले ही उसे मिला था, जो उस पर हक़ मलकियत जता रहा था। आज सचमुच में वो अपने तमाम जुमला हकूक़ उसके नाम कर चुकी थी। अरकम मीर से भी वही सवाल पूछा गया था और वो बखुशी उस सवाल का जवाब देते हुए आयला अरकम मीर बना चुका था। निकाह ख़त्म हुआ था तो एक चुलबुल सी लड़की उसके पास चलते हुए आई थी। भाभी चलें, हमारे घर चलने का वक्त हो गया, मुस्कुराकर कहते हुए उस लड़की ने नरमी से आयला का हाथ थामा था और उसे लिए हुए अपने साथ खड़ी हुई थी। इससे पहले कि वो उस लड़की के साथ आगे की जानिब बढ़ती, अरकम मीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे कलाई से थामा था। मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, संजीदगी से अपने एक आबरू उचकाकर कहते हुए वो उस लड़की के हाथ से आहिस्ता से आयला का हाथ छुड़ा चुका था। जब आयला यहाँ यूं सरेआम उसकी हरकत पर अपना हलक तर करके रह गई थी, तभी लरसता हुआ हाथ अरकम मीर की गिरफ्त में आया था तो वो खामोशी से उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने नई ज़िंदगी के सफ़र पर निकल चुकी थी, बग़ैर पीछे मौजूद लोगों को देखे हुए। वो उसे लिए हुए एक पुराने तर्ज की हवेली में दाखिल हुआ था, जबकि आयला हैरत से आसपास देखते हुए आगे की जानिब बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर घूंघट था, इसीलिए जालीदार घूंघट से वो ज़्यादा नहीं देख पा रही थी, मगर जितना उसे दिखाई दे रहा था यह पुराने तर्ज की बनी हुई कोठी किसी महल से कम नहीं थी। जबकि पहली दफ़ा उसका अरकम मीर का तारुफ उसकी नज़र में चोर का था। मजबूती से उसे थामे हुए वो अपने कमरे में लेकर आया था, फूलों से सजे हुए मुसहरी के कमरे में। उस वक्त आयला की घबराहट अरूज पर थी। तुम बैठो, मैं थोड़ी देर तक वापस आता हूँ, चेंज मत करना, नरमी से उसका हाथ दबाकर कहते हुए वो पीछे पलटते बाहर निकल चुका था, जबकि आयला घबराहट लिए हुए उस कमरे को देख गई थी। घूंघट पलटाकर अपने चंद कदम बिस्तर की जानिब लिए थे और एक कोने पर टिकती हुई वो बैठ चुकी थी। उसने इतना बड़ा फैसला ले तो लिया था, मगर अब आगे का सोच कर ही उसे हौल उठ रहे थे।
نہ جانے یہ انسان کیسا تھا، غصہ تو اسے ذوحان ملک پر تھا، محبت کا نہ صحیح مگر وہ اس کے خاندان کی لڑکی تھی، اسی بات کا خیال رکھ لیتا، مگر افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں بیٹھی ہوئی تھی جب پیچھے سے دروازہ کھلا تھا اور ارکم میر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جو آگے بڑھ کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ آؤ کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، نرمی سے کہہ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے ہوئے اسے لے کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے حصار میں چاروں نہ چار چند لقمے لیتی ہوئی وہ آہستہ سے کھا رہی تھی، جبکہ ارکم میر کی نگاہیں تو اس کے صبیح چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی پہلی نظر کی محبت تھی، جس طرح اس نے ارکم میر کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا، وہ اس کے دل میں برے طریقے سے گھر کر چکی تھی۔ آئلہ کھانا کھا چکی تو ارکم نے برتنوں کو اٹھاتے ہوئے ایک طرف موجود ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس کی جانب پلٹتے ہوئے ابھی اس نے کچھ بولنے کے لیے لبوں کو کھولا ہی تھا کہ آئلہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ سب کچھ کیوں کیا آپ نے؟ بے بسی سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوئی تھی۔ بالآخر ضبط ٹوٹنے لگا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ کم تو نہیں تھا۔ زندگی نے اس پر کیسے کیسے ستم ڈھائے تھے، مگر وہ مضبوطی سے ڈٹی رہی تھی، اور اب اتنے بڑے موڑ پر آ کر اس کے قدم بالآخر لڑکھڑا گئے تھے۔ تبھی آگے بڑھتے ہوئے وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے ہاتھ باندھ چکا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف تم چاہیے۔ بھاری گھمبیر آواز اس کے کانوں میں گونجی تو بے اختیار آئلہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا ضبط تو بس یہیں تک تھا، جبکہ ارکم میر اس کی کمر کو سہلا کر اسے تسلی دینے والے انداز میں خاموشی سے تھامے ہوئے تھا۔ جب وہ رو کر اپنا دل ہلکا کر چکی تو نرمی سے اس سے الگ ہو کر شرمندگی سے اپنا سر جھکائے ہوئے تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے ارکم میر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور آہستہ سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، ہماری پہلی ملاقات جس طرح ہوئی تھی میں جانتا ہوں کہ تم مجھے غلط سمجھتی ہو، مگر ایسا نہیں ہے۔ میرا نام ارکم میر ہے اور پورا نام کمشنر ارکم میر۔ اس رات میں اپنے مشن پر تھا، مگر چند لوگوں نے مجھے برے طریقے سے گھیر لیا تھا۔ میرے پاس بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے میں مجبوراً تمہارے گھر میں گھسا تھا۔ میں جانتا تھا، ایک نظر دیکھتے ہی میں پہچان چکا تھا کہ تم کس قدر ڈرپوک لڑکی ہو، تبھی میں نے تمہاری مدد حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا۔ نرمی سے مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اسے اپنے حصار میں تھامے ہوئے آہستہ آہستہ اس پر اپنا سچ واضح کر رہا تھا، جبکہ آئلہ تو یکٹک اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ وجیح تھا، طراز قد تھا، اس میں ہر وہ خوبی تھی کہ جس سے اسے چاہا جاتا، اور ذوحان۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی جب نرمی سے اس کے لبوں پر جھک کر جسارت کرتے ہوئے وہ اسے مزید بولنے سے روک چکا تھا۔ کسی غیر مرد کا نام تم جب اپنے لبوں سے لوگی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ ابھی تو تمہیں یہ محبت لگے گی، مگر عنقریب میری محبت میں بھی سختی آ سکتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر کسی اور کا نام لینا، سنجیدہ سے کہتے ہوئے وہ اس کے تر لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اس کے حصار میں ٹھہری ہوئی آئلہ لرز کر رہ گئی تھی۔ آپ نے وہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ جانتے تھے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے بھیگے لبوں کو کتر کر کہتے ہوئے وہ اس کی نگاہوں سے اپنی نگاہیں چرائے ہوئے گویا ہوئی تھی، جب ارکم میر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے نہیں کہ میں تمہیں برا لگتا تھا، بلکہ اس لیے کہ تم میری حقیقت نہیں جانتی تھی۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ میں تمہیں بلیک میل کر رہا ہوں، مگر حقیقتاً تمہارا وہ سو کولڈ کزن تمہیں بلیک میل کر رہا تھا، تمہیں یوز کر رہا تھا۔ تم اس کے لیے صرف اور صرف ایک کھلونا تھی۔ وہ کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اپنی ماں کو راضی نہیں کرتا، وہ تو میں صرف اور صرف آپشن میں رکھ رہا تھا، لیکن تمہیں کسی کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے، نرمی سے کہتے ہوئے وہ جھک کر اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ ارکم، لڑکھڑاتے ہوئے اس کا نام لبوں سے ادا ہوا تھا تو بے اختیار ارکم میر کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ جی ارکم کی جان، بھاری جذبات سے چور لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے مزید کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبات کا طوفان دیکھتے ہوئے بلا اختیار آئلہ کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ قبول کرنے کا وقت دے دیں، آہستہ سے بولتی ہوئی وہ اپنے نظروں کو جھکائے اس کے سینے پر ہی نگاہوں کو ٹکا گئی تھی۔ تمہارے لیے تو ارکم میر کی جان بھی حاضر ہے، تم جو بھی چاہو میں وہ کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ خلش مجھے ہمیشہ رہ جائے گی کہ میری بیوی نے مجھے میرے ہی جذبات کا قتل کرنے پر مجبور کیا تھا۔ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے شرارتی انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر آئلہ کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، بے اختیار کہتے ہوئے اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہوئے اس کی پرشوق نگاہوں سے ملا چکی تھی، جبکہ اس کے لبوں پر مچلتی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ خفگی سے اپنے گال پھولنے پر روک نہیں پائی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، اپنا چہرہ ہلکا سا موڑ کر کہتے ہوئے وہ واضح انداز میں اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ کتنا عجیب تھا نا، جس لڑکی نے آج تک ہر کسی سے اپنے جذبات چھپا کر رکھے تھے، وہ پہلی ہی ملاقات میں اپنے شوہر کے سامنے اپنے تمام جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ پہلے غصہ، پھر خفگی، شرمندگی، اور اس کے بعد اس کے چہرے پر بکھرتے ہوئے تمام رنگ۔ نہایت ہی محبت سے دیکھتے ہوئے ارکم میر آہستہ آہستہ اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔
कुछ लम्हे मोहब्बत की नज़र हुए थे तो उसकी धड़कनों में तो ज्ञानी महसूस करते हुए वो आहिस्ता से खुद को उससे अलग कर चुका था। जाओ, जाकर चेंज कर लो, मोहब्बत से कहकर उसका माथा चूमते हुए वो उसे जाने के लिए आगे बढ़ा चुका था। जब भी गहरा सांस भरती हुई वो अपने कदमों को बाथरूम की जानिब बढ़ा चुकी थी। पीछे अरकम मीर गहरा सांस भरकर अपने बालों में हाथ चलाता हुआ अपने ही हालत पर अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया था। न जाने तुम्हारा क्या होगा अरकम मीर, तुमने किस जगह दिल लगाया है, आहिस्ता आवाज़ में बुड़बुड़ा कर कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराते बंद दरवाजे को देख रहा था। उन दोनों को एक साथ रहते हुए 2 महीने होने को आए थे और इन 2 महीनों में वो अरकम मीर को अच्छे तरीके से जान चुकी थी। उसकी पसंद नापसंद, उसके आने और जाने के औकात, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करते हुए वो दोनों एक दूसरे के मुसलसल करीब आ रहे थे। दोनों में बेतकल्लुफ़ी तो काफ़ी हद तक कायम हो चुकी थी, मगर एक झिझक का पर्दा था जो अभी भी मौजूद था, जो उन दोनों को मुकम्मल तौर पर एक दूसरे का होने से रोक रहा था। भाभी, अचानक से दरवाज़ा खोलकर सहर अंदर दाखिल हुई थी तो वो उसकी जानिब पलटी थी। हाथ में अरकम की एक शर्ट थाम रखी थी। मुस्कुराते हुए उसे देखकर वो शर्ट दोबारा से अलमारी में रख चुकी थी। बोलो, नरमी से बोलकर कहते हुए वो उसकी जानिब पलटी थी। भाई ने बोला है कि आप ये पहनकर तैयार हो जाएं, वो कुछ देर में आने वाले हैं। मुस्कुराकर बोलते हुए वो उसकी जानिब एक पैकेट बढ़ा चुकी थी, जबकि सहर के हाथ से वो पैकेट थामते हुए कुछ लम्हों के लिए आयला उलझ चुकी थी। अगर ऐसा कुछ था भी तो वो उसे खुद भी बोल सकता था, मगर फिर बोलने का वक्त नहीं मिला होगा। ये सोचते हुए वो उसके हाथ से पैकेट थामते हुए हल्का सा मुस्कुराई थी। शहर के चले जाने पर पैकेट खोलकर उसने देखा था तो उसमें सुर्ख रंग की एक साड़ी मौजूद थी, जबकि उसके ब्लाउज़ को देखते हुए वो भी इख्तियार सुर्ख पड़ी थी। अरकम कितने बेबाक हैं, खुद से बुड़बुड़ा कर कहते हुए वो पैकेट को थामते हुए बाथरूम में जा घुसी थी। कुछ ही देर बाद साड़ी पहनकर वापस लौटते हुए जैसे उसने निगाह आईने की तरफ डाली थी तो खुद के ही वजूद से उसे बेइख्तियार हया आई थी। उसके चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखर चुके थे और इस हालत में अरकम के सामने जाने का इंजाम वो अच्छे तरीके से जानती थी। वो यूं ही बगैर उस पर कोई भी ज़बरदस्ती किए उसे देखता था कि आयला के कदमों से जान आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगती थी। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। खुले हुए बालों के साथ छोटे से टॉप्स पहने हुए वो उस वक्त सुर्ख रंग की साड़ी में दमकती हुई रंगत लिए किसी के भी होश उड़ाने का सबब बन सकती थी। उसकी सुरमई गहरी आंखें काजल से भरी हुई थी और लबों पर वो सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए हुए अरकम मीर के होश आज पूरे तरीके से उड़ाने वाली थी। कुछ देर बाद ही अरकम अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए कमरे में दाखिल हुआ था तो आईने के सामने ठहरी हुई आयला को देखते हुए अपनी जगह ठटक कर रुका था। निगाहें उसकी जानिब उठी थी तो पलटना भूल ही चुकी थी, जबकि वो जो बालों को एक कंधे पर डाले हुए झुककर पाँव में जूते डाल रही थी, अपनी पुष्ट पर किसी की निगाहों का हिसार महसूस करते हुए घबरा कर पलटी थी। डोरियों के हिसार में नीम बरहाना पुष्ट अरकम मीर के सामने हुई थी तो उसके गले में गिल्टी सी बनकर उभरी थी। तभी ट्रांस की कैफियत में वो आगे बढ़ते हुए उसके बेहद करीब आन ठहरा था। जब घबरा कर उठते हुए वो हया से बोझल होती पलकों को झुका गई थी। अरकम, घबराहट भरी उसकी आवाज़ में वो चेहरा उठाए हुए अरकम मीर का चेहरा देख रही थी, जबकि अरकम की आंखों में उसके जज्बात वाज़िह थे। तुम हमेशा की तरह ही खूबसूरत लग रही हो, जज्बात से बोझल आवाज़ में बोलते हुए वो नरमी से उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हायल कर गया था। डोरियों के हिसार में मौजूद उसकी नीम बरहना कमर से अरकम मीर की उंगलियां टकराई थीं तो बेख्तियार बिजली की एक लहर आयला के वजूद में दौड़ गई थी। मैंने आपके लिए ये साड़ी तो पहन ली है, मगर मैं इसे पहनकर बाहर नहीं जाऊंगी, खिफगी से फूले हुए गालों के साथ कहती हुई वो अपनी निगाहों को उसके सीने पर झुकाए हुए अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर ही टिका चुकी थी। तुम्हें लगता है कि मैं अरकम मीर अपनी बीवी को इस हुलिये में किसी के सामने लेकर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो उस वक्त अपनी बहन और अपनी माँ तक को बाहर भेज दिया ताकि तुम्हें इस हुलिये में मेरे अलावा और कोई भी ना देख सके। लब दबाकर बोलते हुए वो झुकते उसके सुर्ख लबों पर जसारत कर गया था। सटपटाते हुए आयला ने उसके कंधों पर गिरफ्त मजबूत की थी। आहिस्ता से डायमंड अंगूठी निकालकर वो उसके हाथ में पहन चुका था। ये अंगूठी, अपना चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखती हुई वो अभी बोलने ही लगी थी जब अरकम ने नरमी से वो अंगूठी लिए हुए हाथ लबों के पास लाते हुए उसे शिद्दत से चूमा था। तुम्हें क्या लगता है निकाह से कुछ देर पहले मैं तुम्हारे कमरे में क्या करने आया था? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए वो उसे मजीद अपने करीब खींचते हुए उसे बौखलाने पर मजबूर कर गया था। आज ये दूरी ना गुरेज है क्या? अभी तक मैं तुम्हारे जज्बात से बोझल लहजे में बोलते हुए वो उसके कान पर झुके उसकी लू को चूमते हुए गोया हुआ था। ऐसा नहीं है, आप हमेशा से मेरे काबिल थे, बस मैं ही आपके काबिल नहीं थी। हया से भरपूर लहजे में बोलते हुए वो उसका मजबूती से थामे उसके हिसार में लरज रही थी। उसकी सरकती हुई उंगलियां आयला की नीम बरहना पुष्ट पर रेंगते हुए उसके वजूद में झुरझुरी दौड़ाने का सबब बनी थी। तभी अपने नाजुक बाजुओं का हिसार उसके गर्दन के गिर्द बांधती हुई वो अपने चेहरे को उसके गर्दन में छुपा चुकी थी, जिस पर मुस्कुराहट अरकम के लबों पर फैली थी तो नरमी से झुककर वो उसे अपने बाहों के हिसार में थाम चुका था। उसे लेकर बाहर की जानिब बढ़ते हुए वो नरमी से आयला को अपने वजूद में समेट रहा था।
ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آہستہ سے اس کی آواز ابری تھی تو بے اختیار ارکم نے جھک کر اس کی ناک پر اپنے لب رکھے تھے۔ ایسی جگہ جہاں تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو، اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے وقت نکال کر آیا ہوں۔ میں پورے 15 دن ہم میرے آبائے گھر میں شہر سے دور جائیں گے، کچھ وقت کے لیے، صرف ہمارے لیے، وہ وقت مختص کرنے کے لیے۔ اس کا لہجہ بوجھل ہوا تھا تو بے اختیار عائلہ نے اس کی گردن میں پھر سے اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ مسکراہٹ تھی جو ارکم میر کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ وہ اسے کچھ بتانا چاہتا تھا کہ ذوحان ملک کاروبار میں مسلسل گھاٹے کے چلتے کنگال ہو چکا تھا اور ملک فیملی بینک کرپٹ ہو چکی تھی، مگر فی الحال کے لیے یہ لمحہ ان دونوں کے درمیان تھا۔ آج نہیں تو کل عائلہ کو یہ بات معلوم ہو ہی جانی تھی، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اب ملک فیملی اس کی نظر میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ختم شد۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ بائے بائے۔ اور جاتے جاتے ایک اور چیز ضرور بتا کر جائیے گا کہ آپ کیسی کہانیاں سننے اور پڑھنے کے شوقین ہیں۔ اوکے۔